جن دو چار آدمیوں کے جانے کا سب سے زیادہ ہماری طبیعت پہ اثر پڑا اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان کے جانے کا نقصان ہم جیسے لوگوں کو ہوگا، ان میں مفتی فیض الوحید کا نام ہے۔ ابھی یہ لوگ بتا رہے تھے، پھر مفتی صاحب یاد آ گئے کہ وہ پیسہ بھی نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، پیسہ آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے، دے دیتے تھے، ہدیہ کر دیتے تھے، غریبوں کو دے دیتے تھے۔ بعض مرتبہ ساری تنخواہ داخلے کے زمانے میں فی طلبہ کی فیس میں دے دیتے تھے، جو غریب طلبہ فیس نہیں دے سکتے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آخرت کے لیے، کیونکہ عمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو ما بعد الموت کے لیے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ کتاب جو ہے ہمارے اسی مدرسے کے استاد مولانا مفتی معراج نے لکھی ہے، جو آج ہمارے سامنے آئی ہے، اس کا نام ہے تابناک زندگی کے روشن نقوش۔ مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تابناک زندگی کے روشن نقوش، اور حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ پہلی حاضری ہے ہماری۔ اس اعتبار سے میرے لیے یہ ایک مشکل دن ہے کہ جب میں آیا ہوں اور مفتی صاحب نہیں ہیں۔ وہ تو اپنے اچھے اعمال کی جزا پانے کے لیے اپنے رب کے یہاں چلے گئے، ہم آپ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، حقیقت میں جو بڑے ہیں اور تھے، اور ان کی خصوصیات کو جانا ہے۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی فیض الوحید صاحب تو اپنے گویا عمر اور زمانے کے اعتبار سے ہمارے معاصر شمار ہو سکتے تھے۔ فراغت تو ان کی مجھ سے بعد میں تھی، عمر میں 1-2 سال بڑے تھے، لیکن فراغت ان کی دارالعلوم سے مجھ سے بعد میں تھی، 2-3 سال کے بعد۔ اس اعتبار سے وہ ہمارے برابر کے لوگوں میں تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خصوصیات عطا فرمائی تھی اس کے اعتبار سے وہ میرے اکابر میں تھے، میرے بڑوں میں تھے، اور ہم نے بہت بڑے لوگوں میں جو صفات پائی ہیں، اللہ نے وہ صفات ان کو عطا فرمائی۔ کسی آدمی کی شخصیت کی جو شاہ کلید ہوتی ہے، جو گویا کہ اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، وہ ایک چیز ہوتی ہے۔ کام تو بہت سے ہوتے ہیں، خوبیاں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن مولانا مفتی فیض الوحید رحمہ اللہ کی جو بات ان کی زندگی میں بھی میں محسوس کرتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے کاموں میں شریک ہونے کو اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ ہمیں دعوت تو بہت لوگ دیتے ہیں پورے ملک میں، لیکن جن 2-3 جگہوں پر دعوت دینے والے کی شخصیت کی وجہ سے جانے کو جی چاہتا تھا، ان میں سے یہ جگہ مفتی صاحب کی وجہ سے۔ تو ان کی جو وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ان کی قدر دل میں تھی، وہ یہ کہ جو ایک ایمان، کامل ایمان والے آدمی کی نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے، دنیا کی طلب اس کو نہیں ہوتی، اور یہ بات ساری عمر محنت کر کے بھی اگر کسی کو مل جائے تو سعادت ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ وہ جو کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اس سے ان کا مقصد نہ دنیا کا مال ہوتا تھا، نہ دنیا کی جاہ اور مرتبہ ہوتا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، آخرت بس وہی مقصد ہے
یہ بات ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ گزشتہ 1-2 سال کے عرصے میں جن شخصیات سے ہم محروم ہوئے ہیں ان میں بہت بڑے بڑے اکابر ہیں، لیکن جن 2-4 آدمیوں کے جانے کا سب سے زیادہ ہماری طبیعت پہ اثر پڑا اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان کے جانے کا نقصان ہم جیسے لوگوں کو ہوگا، ان میں مفتی فیض الوحید کا نام ہے۔ اپنے ساتھیوں یا اپنے ہم زمانہ لوگوں کے سلسلے میں آدمی کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کرتا ہے آسانی سے، لیکن جب کسی کی شخصیت مجبور کر دے قائل ہونے پر تو کہنا ہی پڑے گا۔ حقیقت الحق یقال، حق کہا ہی جاتا ہے۔ ہم نے پڑھنے کے زمانے سے ان کو دیکھا، میں تو معین مدرس تھا جب وہ فارغ ہوئے، اور وہ ایسے ہی تھے، دیکھنے میں بھی ایسے ہی تھے، اس زمانے میں بھی پگڑی بھی تھی اور بال بھی تھے اور وہی انداز تھا۔ وہ یاد ہے مجھے اس وقت سے ان کو دیکھنا۔ تو ان کی شخصیت میں ہم نے الحمدللہ کوئی جھول نہیں پایا۔ ہم اپنے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کی ستاری سے چل رہا ہے، لیکن وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے، جن کی خلوت و جلوت ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا معیار ہے کسی شخصیت کا، اس معیار پر مفتی فیض الوحید پورے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کا نعمت بدل اس قوم کو عطا فرمائے۔ بیان تو ظاہر ہے کہ مجھے کرنا ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں بیان بھی آسان نہیں ہو رہا ہے۔ جی یہ چاہتا ہے کہ انہی کا تذکرہ کرتے رہیں، انہی کی بات کرتے رہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات اور خاص طور سے ہمارے یہ عزیز لوگ جن کو ان کا یہ ادارہ چلانے کی ذمہ داری اور ان کے معاملات سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، مولانا صغیر مفتی صغیر احمد، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے مولانا عرفان، اللہ تعالیٰ ان کو وہ صلاحیتیں اور وہ توفیق عطا فرمائے، اور جو اور رفقا ہیں، اساتذہ ہیں مدرسے کے، اور ہمارے بھائی انور صاحب اور تمام لوگ الحمدللہ ان کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار ہیں اور کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا ملی عرفان سے کہ مفتی صاحب کے بارے میں تحریری کام کی ضرورت ہے، لکھا جائے، تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ 2-3 کتابیں تو اب تک چھپ چکی ہیں۔ اسحاق نازکی صاحب نے لکھی ہے اور حافظ مقصود صاحب نے لکھی ہے، اور ایک کتاب جو ہے ہمارے اسی مدرسے کے استاد مولانا مفتی معراج نے لکھی ہے، جو آج ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کا نام ہے تابناک زندگی کے روشن نقوش، مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تابناک زندگی کے روشن نقوش۔ یہ مفتی معراج نے لکھی ہے، تقریباً جی چھپ چکی ہے، چھپ گئی ہے، ظاہر چھپی ہوئی میرے ہاتھ میں ہے، اس کو آپ حضرات لے بھی سکتے ہیں۔ یہ اس وقت گویا اس کا تعارف ہی مقصود ہے جو آج کل ہوتا ہے طریقہ، یہ کتاب کے سامنے اور لکھا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ ان کے معاصرین سے، ان کے ساتھیوں سے، ان کے تعلق والوں سے بھی لکھوایا جائے۔ میں خود بھی ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ لکھوں گا ان کا۔ اصل مقصد لکھنے کا بھی یہ ہے کہ کسی شخصیت کی خصوصیات محفوظ ہوں اور بعد والوں کے لیے اس پر چلنا، اس راستے پر چلنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو اسی راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ لوگ بتا رہے تھے، پھر مفتی صاحب یاد آ گئے
کہ وہ پیسہ بھی نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، پیسہ آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے، دے دیتے تھے، ہدیہ کر دیتے تھے، غریبوں کو دے دیتے تھے۔ بعض مرتبہ ساری تنخواہ داخلے کے زمانے میں فی طلبہ کی فیس میں دے دیتے تھے، جو غریب طلبہ فیس نہیں دے سکتے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آخرت کے لیے، کیونکہ عمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو ما بعد الموت کے لیے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔